السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربی زدنی علما۔ میں عمران عرفان، امامہ والے حیات الصالحات للبنات عالمہ حافظہ دینیات ایجوکیشن پوائنٹ کی جانب سے اصلاحی پروگرام کے تحت آپ لوگوں کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ آج کے پروگرام کا جو ٹاپک ہے وہ ہے سالی کون، بہن یا دشمن۔ دیکھیے، جتنے بھی رشتے ہیں تمام رشتوں میں دو طرح کی مستورات ہیں۔ نمبر 1 محرم، نمبر 2 غیر محرم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ محرم سے پردہ نہیں ہے اور غیر محرم سے پردہ ہے۔ پردے کی 2 قسمیں ہیں کہ محرم سے ستر کا پردہ ہے اور غیر محرم سے مکمل پردہ، یعنی سر کے بال سے لے کر کے پاؤں کے ناخنوں تک کا پردہ، یعنی مکمل پردہ بھی اور ستر کا پردہ بھی۔ تو تمام رشتوں میں غیر محرم اور محرم، جیسے بہن یہ محرم، سالی یہ غیر محرم۔ تو بہن سے تو ستر کا پردہ ہوا اور سالی سے سر کے بال سے لے کر کے پاؤں کے ناخنوں تک کا مکمل پردہ ہوا۔ یعنی نہ ہی آپ سالی کو دیکھ سکتے ہیں، نہ ہی سن سکتے ہیں، نہ ہی باتیں کر سکتے ہیں۔ شرعی عذر کے تحت بات بھی کر سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں۔ اب آیا ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ آخر بہن محرم اور سالی غیر محرم، تو شریعت مطہرہ ایک بہت بڑا فرق دونوں میں کرتی ہے۔ اب آیا ہم دیکھیں کہ شریعت نے تو اپنا کام کر دیا، اب ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے نزدیک بہن اور سالی میں کیا فرق ہے؟ تو جب ہم باریک نظر سے دیکھیں گے تو ہم نے یا ہمارے معاشرے نے یا ہمارے سوچ نے دونوں کو برابر کر رکھا ہے۔ یہ بہن اور سالی میں کوئی فرق نہیں، یعنی بہن جیسی سالی، جیسی بہن ویسی سالی۔ شریعت کچھ کہتی ہے اور ہم کچھ کہتے ہیں۔ پھر بات گھوم پھر کے وہیں آتی ہے کہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم کسی بھی طرح کا علم سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں علم کا سیکھنا فرض ہے، علم کا سیکھنا فرض ہے۔ کتنے علم کا سیکھنا؟ کہ جو حرام اور حلال کی پہچان کرا دے۔ حرام حلال کے معنی کہ ہر برائی کا علم ہو جائے کہ یہ برائی ہے، اور ہر اچھائی کا علم ہو جائے یہ اچھائی ہے۔ تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ علم کا سیکھنا فرض ہے کہ حرام حلال کی پہچان ہو جائے۔
لیکن بدقسمت یہ کہ ہم علم کو سیکھتے ہی نہیں. اور اس بات کا خیال رکھیں کہ علم سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی. کسی بھی عمر میں علم کو سیکھا جا سکتا ہے. تو بات چل رہی تھی کہ شریعت مطہرہ نے بہن اور سالی میں کیا فرق کیا ہے اور ہم نے بہن اور سالی میں کیا فرق کیا ہے. تو شریعت مطہرہ نے تو بہن محرم اور سالی غیر محرم. ہمارے نزدیک، ہمارے معاشرے کے نزدیک، ہماری سوچ کے نزدیک کہ بہن جیسی ہی سالی ہوتی ہے. تب کہ اگر شریعت کو بھی نظر انداز کیا جائے، آپ اگر اپنے تجربے کی روشنی میں آئیں تو آپ کو خود کو احساس ہو جائے گا کہ بہن الگ ہے، سالی الگ ہے. آپ بہن سے باتیں کر کے دیکھیے تو آپ جو ہے وہ محرم کا احساس کریں گے. آپ سالی سے باتیں کر کے دیکھیے تو آپ خود غیر محرم کا احساس کریں گے، سالی کی طرف کھینچیں گے. اور بہن کے مقابلے میں سالی کی باتوں میں مزہ آئے گا. اور بہن سے قریب ہو کے دیکھیے، یعنی تھوڑا سا ٹچ ہو کے دیکھیے تو کیا تصور ہوتا ہے دل و دماغ میں، اور سالی سے ٹچ ہو کر کے دیکھیے کیا تصور ہوتا ہے دل و دماغ میں. تو یہ پریکٹیکل آپ کو احساس کرا دے گا، علم کرا دے گا کہ سالی غیر محرم ہے. اور یہ تو جاہلانہ کہاوت بھی ہے. اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں، چاہے وہ مذاقی انداز میں کہیں، چاہے وہ غیر علمی میں کہیں، چاہے لوگوں کو ہنسانے کے لیے کہیں کہ سالی آدھی گھر والی. جب ہم نے اپنی سوچ کو ایسا بنا لیا تو پوری گھر والی بننے میں وقت نہیں لگے گا. بس تلاش وقت کی. جس دن وقت آ گیا، جس دن موقع ہو گیا، اس دن سالی آدھی گھر والی سے پوری گھر والی بن جائے گی. جیسے اکثر نوجوان لڑکے یہ کہہ دیتے ہیں، بھابھی کی تعلق سے اگر ان سے بات کی جائے کہ بھائی بھابھی سے پردہ ہے اور بھابھی آپ کی یہ موت ہے، تو اکثر نوجوان چاہے وہ مذاقی انداز میں کہیں، چاہے وہ غیر علمی کے انداز میں کہیں، چاہے وہ لوگوں کو ہنسانے کے انداز میں کہیں کہ جی کیسے دیور بھابھی کے گلے کا جیور. تو بھائی جب جیور بن گیا جو ہے دیور، تو اس کا کام تو بدن سے چپکنا ہے. تو جس طرح سے بھائی جو ہے وہ بہن کے گلے سے نہیں چپک سکتا، دیور ہی بھابھی کے گلے سے چپک سکتا ہے. تو اسی طرح سے جب سالی ذہن میں یہ ہے کہ آدھی گھر والی ہے، تو موقع ملنے پر کوئی بھی طاقت نہیں روک سکتی کہ اس کو پوری گھر والی کب بن جائے. یعنی موقع ملنے پر سالی آدھی گھر والی سے پوری گھر والی بن جائے گی. بس کمی کیا میں رہے گی کہ سرٹیفکیٹ آپ کے پاس نہیں ہوگا. تو اس لیے دیکھو، شریعت مطہرہ میں عقل کا دخل نہیں ہے. کہ صاحب وہ دیندار لوگ ہیں، وہ بھی تو اپنی سالی سے باتیں کرتے ہیں، اور وہ جو ہے دین کے ذمہ دار ہیں، اور وہ بھی تو سالی سے باتیں کرتے ہیں، وہ بھی سالیوں کے سامنے اٹھتے بیٹھتے ہیں، وہ بھی سالیوں کو موٹر سائیکلیں گھماتے ہیں، وہ بھی سالیوں کو سفر کراتے ہیں. تو دیکھیں ہمارا ایمان کسی کے اوپر نہیں ہے، دین کے ذمہ داروں کے اوپر ہمارا ایمان نہیں ہے. ہمارا ایمان اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ہے. اللہ نے جو خبر اپنے نبی کو دی، پیارے نبی نے وہ خبر ہم کو دی.
جو خبر ہمیں ملی ہے نبی کے طریقے سے ہمیں اس پر عمل کرنا ہوگا کہ سالی غیر محرم ہے تو غیر محرم ہی رہے گی۔ ہاں بہن اور سالی دونوں کے حقوق ہیں، دونوں کے حقوق ادا کرنے ہوں گے۔ حقوق دونوں کا ادا کریں گے آپ، یعنی کہ بہن کا ادا کریں گے سالی کا ادا نہیں کریں گے، یا سالی کا ادا کریں گے بہن کا ادا نہیں کریں گے۔ جو آپ کی حیثیت ہے اس حیثیت کے مطابق آپ دونوں کو حقوق ادا کریں گے، اور دلوں میں دونوں کے لیے برابر کی عزت ہوگی، عظمت ہوگی، محبت ہوگی۔ لیکن پردے کے تعلق سے وہ پردے کے پیچھے رہیں گے، وہ پردے کے باہر رہیں گے، یعنی سالی پردے کے پیچھے اور بہن پردے کے آگے، یعنی آپ سامنے بیٹھ کر باتیں کریں گے بہن سے، لیکن سالی اس پردے کے اندر ہی رہے گی۔ اگر آپ نے سالی کو پردے کے باہر کیا اور جو ہے سامنے بٹھا کر کے باتیں کی، دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھایا اور گاڑیوں پر گھمایا، مارکیٹوں میں شاپنگ کرائی اور سفر کیے، اور یوں کہا کہ نہیں جی یہ ہماری دشمن نہیں ہے اور غیر محرم نہیں ہے، اور یہ تو ہماری بہن ہے اور بہن کے ساتھ تو یہ سب جائز ہے، یہ الفاظ جو ہے وہ ہدایت سے گمراہی کی طرف بہت تیزی سے لے جائیں گے، اور جب تک توبہ نہیں کریں گے آپ ہدایت پر نہیں آئیں گے۔ ہاں ماحول ایسے مل گیا جو ہدایت سے لبریز ہے تو آپ ماحول سے متاثر ہو کر بھلے سے جو ہے وہ اعمال کر جائیں، لیکن ہدایت میں واپسی تب تک نہیں ہوگی جب تک آپ توبہ نہ کر لیں اور سالی سے پردہ نہ کر لیں۔ اس لیے سالی کے مسائل کو علماء کرام سے تحقیق کریں، اس سے ہی تحقیق کر کے اللہ رب العزت سے پردے کی توفیق مانگ کے سالی کے ساتھ غیر محرم والا برتاؤ کریں۔ اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے، اسی میں ہماری ایمان کی حفاظت ہے، اسی میں ہمارے دین کی حفاظت ہے، اور اسی سے خاتمہ ایمان میں آسانی ہے، اور جو ہے اسی میں دنیا اور آخرت کی بھلائی کامیابی ہے۔ تو ہم ارادہ کریں، عہد کریں، نیت کریں، پکی نیت کریں کہ انشاءاللہ سالی سے پردہ کرنے والے بنیں گے، اور موت تک کبھی بھی سالی سے پردہ نہیں توڑیں گے، کریں گے سب انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔